السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ دوم کے الصحہ چیپٹر کی 10ویں مشق پڑھیں گے۔ اس مشق کو حل کیسے کرنا ہے، بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے سوالیہ پورشن یہ حل کرنا ہے۔ اب سوالیہ پورشن ہم نے کس طرح حل کرنا ہے، شروع کے اندر جو ضمیریں دی ہوئی ہیں ہم نے ان کو دیکھتے ہوئے آگے غائب اور حاضر کی ضمیر استعمال کر کے ہم نے یہ سوال بنانا ہے۔ جیسے انتا لکھا ہوا ہے تو ماں بیکا آ جائے گا اور ہیا کے سامنے ماں بیہا آ جائے گا۔ اس طرح وہ ایک نیچے چل جائیں تو انتی لکھا ہوا ہے تو اس کے سامنے اگر ہم بنائیں گے تو ماں بیکی آ جائے گا۔ تو یہ بالکل اسی طرح یہ سوالیہ پورشن حل کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے آگے اضافت کے ساتھ استعمال کر کے مبتدا بنانا ہے جملے کے اندر، اور ان کی خبر جو ہے وہ جملہ کی صورت میں آئے گی، جملہ فعلیہ کی صورت میں آئے گی۔ اب آپ کو پتہ ہے جب جملہ کی صورت میں خبر ہو تو اس کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، تو لوٹے گی اسی وقت جب وہ اس کے مطابق ہوگی۔ تو ہم نے جب مبتدا بنانا ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اسی اعتبار سے ہم نے آگے فعل کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ اور جو مبتدا ہوگا اس کی جب ہم نے ضمیر کی طرف اضافت کرنی ہے تو وہ ہم نے پیچھے دیکھنا ہے کہ ہم نے سوال کے اندر وہ حاضر کی غائب ضمیر نکالی ہے یا غائب کی، تو اسی کی طرف ہم اس کی اضافت کر دیتے ہیں۔ جیسے شروع کے دیکھ لیتے ہیں، صدری یؤلمنی، میرا سینہ وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں صدری یا ضمیر متکلم کی طرف اضافت کیوں کی، کیونکہ پیچھے ماں بی کا یہ استعمال کیا، حاضر کی ضمیر استعمال کی۔ اور اسی طرح یؤلم، یہاں پر جملہ یہ جو فعل آیا ہے یہ اس لیے مذکر استعمال کیا کیونکہ صدر یہ مذکر ہے، اور یا ضمیر جو ہے نا کیونکہ وہ اب اس متکلم کی طرف یہ لوٹ رہی ہے۔ اچھا جی، آگے اسنانھا تؤلمھا، اس کے دانت اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے دانت تکلیف دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اسنانھا، یہاں پہ اسنان کی اضافت ہم نے ہا کی طرف کی کیونکہ پیچھے ہم نے یہی ماں بیہا یہ سوالیہ فکرے کے اندر یہ بنایا تھا۔ اور آگے تؤلمھا کیوں استعمال کیا کیونکہ اسنان یہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ تؤلم لگا دیا، اور ہا ضمیر جو ہے نا یہ پیچھے بھی ایسے ہے تو اس لیے یہاں پر بھی یہ ایسے ہی آ گئی۔ تو یہ جتنے بھی یہ نام دیے گئے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، اور اسی اعتبار سے ہم نے آگے جو فعل کی صورت میں خبر آئے گی وہ ہم نے نکالنی ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ پورا پورشن ہم نے حل کرنا ہے۔ اور آگے جو پورشن ہے اس کے بعد آنا اور ہیا یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہوں گے، اور ان کی خبر جو ہے نا وہ جملہ اسمیہ کی صورت میں آئے گی۔ اب ان کے بعد مصابن اور مصابتن، مذکر کے لیے مصابن اور مؤنث کے لیے مصابتن استعمال ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں جہاں پہ آنا ہے یعنی پیچھے جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ حاضر کی ضمیر ہے وہاں پر آنا آ جائے گا، اور جہاں پہ غائب کی ضمیر ہے وہاں پر ہیا مؤنث کی صورت میں اور مذکر کی صورت میں ہوا آ جائے گا۔ پھر ہم نے آخر کے اندر یہ جو صدر اسنان یہ استعمال کیا گیا، اس کو ہم نے آخر میں استعمال کرنا ہے، اور اس کی اضافت کر کے ہم ضمیر کی طرف اضافت کر کے استعمال کریں گے، اور اضافت کے اندر وہی خیال رکھیں گے کہ یہ پیچھے اس کی اضافت وہ غائب کی ہے یا حاضر کی ہے، وہی ہم نے اعتبار کرنا ہے۔ جیسے انا مصاب بعالم فی صدری، میں مبتلا ہوں اپنے سینے کی تکلیف میں، ہیا مصابۃ بعالم فی اسنانھا، وہ اپنے دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں صدری ہم نے کیوں استعمال کیا، یہاں متکلم کی طرف اس کی اضافت کی ہے کیونکہ پیچھے ماں بیکا تھا، اور اسنانھا یہاں پہ غائب کی طرف ہم نے اضافت کیوں کی کیونکہ پیچھے ماں بیہا یہ غائب ہے۔ تو یہی طریقہ آپ نے ساروں کے اندر استعمال کرنا ہے، جہاں پہ حاضر کی ضمیر ہوگی وہاں پہ آنا آ جائے گا، جہاں پہ مذکر غائب کی ضمیر ہوگی وہاں پہ شروع میں ہوا آ جائے گا، اور اس کے بعد مصابن آ جائے گا، اور جہاں پہ مؤنث غائب کی ضمیر ہوگی وہاں پر ہیا مصابتن آ جائے گا، اور آگے بھی عالمن لکھ کر جو پہلے بتا دیا اس اسم کی ہم نے ضمیر کی طرف اضافت کرنی ہے۔ تو امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔